السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ تمام کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ قربانی کے موضوع پر ہے۔ قربانی یعنی کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کن لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں کیسے پتہ ہوگا جو ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ قربانی ایک اہم مسائل ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیے حضرات کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ جو نقد کیش ہو اپنے پاس، بزنس کا سامان اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ ایک بات سمجھ لیجئے، جو صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو اور بزنس کا سامان ہو اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ سونا چاندی جو گھر میں عورتوں لوگ استعمال کرتے ہیں، چاندی بھی وہی ہے، سونے کی قسم ہے، اور بزنس کا سامان کس کو کہا جاتا ہے؟ بزنس کا سامان کہا جاتا ہے جو کاروبار کرتے ہیں، جو سامان رکھتے ہیں، اسی کو بزنس کا سامان کہا جاتا ہے۔ اور کیش جو ہے اپنے پاس، نقد پیسہ کو کیش کہا جاتا ہے، جو روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور ضرورت سے زیادہ سامان یعنی کہ آپ کے پاس 5 گاڑیاں ہیں تو ان میں سے آپ 3 استعمال کرتے ہیں اور 2 ایسی بیکار کھڑی رہتی ہیں۔ 5 مکان ہے، 4 استعمال کرتے ہیں، 3 استعمال کرتے ہیں، 2 ایسا ہی پڑا ہوا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان۔ اب سمجھیے، ان 5 چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا رقم ہوا، کتنا پیسے ہوئے۔ سمجھ لیجیے کسی کے پاس 2 سامان ہے، 3 چیز ہے یا 5 ہے۔ کسی کے پاس ہوتا ہے سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، بزنس کا سامان نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ سامان بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنا سامان آپ کے پاس ہے ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے جتنا پیسہ سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو جائے جو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں 52.5 تولہ 40 یا 45 ہزار روپیہ کا آتا ہے۔ تو آپ ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد ہی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا رقم ہوئے۔ اس کے بعد آپ پتہ کریں گے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک بات ہے کہ اگر کسی کا قرضہ ہے تو جتنا جمع کرنے کے بعد آپ کے پاس پیسہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئی، وہ پیسے کو مائنس کر دیجئے۔ قرضہ میں مائنس کرنے کے بعد دیکھو جو آپ کے پاس کتنا پیسہ رقم ہے، تو آپ کے پاس دیکھا جائے گا مائنس کرنے کے بعد کہ میرے پاس اب اتنا پیسہ ہے جتنا پیسہ سے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں، 40 یا 45 ہزار روپیہ۔ تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے اور کرنا ہی پڑے گا آپ کو قربانی۔ صاحب نصاب بالغ ہو، عاقل ہو اور مسلمان ہو،
ان تینوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ عاقل ہونا ضروری ہے، پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ اور مسلمان ہونا چاہیے، یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یعنی یا عید کے دن، اس کے بعد دن اور اس کے بعد دن، یہ 3 دن کے اندر، اس 3 دن کے اندر ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اگر سمجھیے کہ قربانی کے 3 دن کے اگلے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن جب عید الاضحیٰ کے 3 دن شروع ہو گئے، اچانک سے آپ کے پاس پیسہ آ گئے، 60,000 70,000 آ گئے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی دینا پڑے گا۔ اور کسی انسان نے، کوئی انسان کیا کرتا ہے، 10,000 کا گائے، 20,000 کا بکرا خرید کے لاتے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیا کیجئے گا، بڑے جانور میں آپ حصہ لے لیجئے گا۔ بڑے جانور میں حصہ لینے کا مطلب کیا ہے، 3-4 آدمی مل کے ایک بڑا جانور خرید لیجئے، جس میں 5,000 10,000 کا آتا ہے اپنے بھاگ میں، اپنے تقسیم میں، تو آپ لے لیجئے، اس کو لینے کے بڑا جانور میں آپ تقسیم کر لیجئے گا، 3 بھاگ میں آپ ایک حصہ ہو جائیے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ تو قربانی کا اصل مقصد جو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، جو قربانی کرتا ہے اس کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے، یعنی کہ قربانی کے دن قربانی ہی سب سے پسندیدہ عمل ہے، ان کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قربانی کے بڑھ کر ہے۔ ہم نے شروع میں ایک تلاوت کی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا جانور کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، ایک چیز پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ کا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی کہ آپ کا نیت کتنے خالص ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں قربانی یا انسان کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارے نیت میں خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کل انسان کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ 60,000 کا گائے لائیں تو ہم 70,000 کا، وہ 70 تو ہم 1,00,000 کا، انسان کو دکھلانے کے لیے قربانی ضائع ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صرف خالص اللہ کے لیے قربانی کیجئے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور کے بدن میں جتنا بال ہے اتنا ہی آپ کو درجات بلند کر دیا جائے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ قربانی کیجئے، آپ صاحب نصاب ہے تو قربانی کیجئے، اور صرف اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں کو خالص اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔